السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سلطان نور الدین زنگی۔ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ مسلمانوں، اگر تاریخ کے اوراق پلٹو گے تو تمہیں ایک ایسا نام چمکتا ہوا نظر آئے گا جس نے دین کی عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور امت کی غیرت کا علم بلند کیا۔ وہ نام ہے نور الدین زنگی کا۔ نور الدین زنگی ایک حکمران نہیں، ایک دعا تھی، ایک امید تھی جو ظلم کے اندھیروں میں امت کے لیے چراغ بن کر جلتی رہی۔ تاریخ اسلام میں اگر صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کا فاتحہ کہا جاتا ہے تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس عظیم الشان فتوحات کی بنیاد جس مرد مومن نے رکھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان نور الدین زنگی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ ایک عابد، زاہد اور عادل حکمران بھی تھے۔ ان کا دل خوف خدا سے لرزتا تھا، ان کی تلوار اللہ کے دشمنوں پر قہر بن کر گرتی تھی۔ جب جب تاریخ اسلام کے جرأت مند بہادروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان میں ایک نام پوری عظمت، ہمت، جرأت کے ساتھ ابھرتا ہے، سلطان نور الدین زنگی۔ وہ نہ صرف ایک بہادر حکمران تھے بلکہ عدل، تقوی، دیانتدار، شریعت سے محبت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ایک مجاہد بھی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی تھے، وہ بھی ایک عظیم سپہ سالار اور حکمران تھے۔ جب والد کا انتقال ہوا تو نور الدین نے اپنی جوانی میں ہی حکومت سنبھالی اور جس دور میں مسلم دنیا اور اندرونی سازشوں، صلیبی حملوں کا شکار تھی، اس میں ایمان اور جرأت کی مثال قائم کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے مدارس، مساجد اور کتب خانوں کا ایک وسیع نظام قائم کیا۔ انہوں نے حلب اور دمشق میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنوائے جہاں قرآن و حدیث اور دوسرے اسلامی علوم کی تدریس ہوتی تھی۔ انہوں نے فقہائے دین، محدثین، انہوں نے علماء کرام کو عزت بخشی اور انہیں حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کے لیے قریبی رکھا۔ نور الدین زنگی کا عدل قابل تقلید تھا۔ وہ اپنی رعایا کے لیے سادگی، دیانت اور عدل کا نمونہ تھے۔ وہ کہتے تھے اگر میں عدل نہ کر سکا تو روز قیامت اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا۔ ان کے دور میں ایک معمولی کپڑے بیچنے والا بھی ان سے انصاف مان سکتا تھا اور انہیں جواب دینا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان کے دربار میں ایک عام شخص حاضر ہوا اور شکایت کی کہ دربار کے ایک افسر نے اس پر ظلم کیا ہے۔ سلطان نے فوراً تلوار اٹھائی اور کہا اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو میں خود ظالم کا ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ تھا نور الدین زنگی کا تصور۔ عدل، کوئی امیر یا غریب، سب سلطان کے نزدیک برابر تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف بہت سے جہاد کیے۔ نور الدین زنگی نے سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے بادشاہوں اور امیروں کو متحد کیا تاکہ اسلام کی طاقت بکھری نہ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے صلیبیوں کے خلاف بھرپور جہاد کا آغاز کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حلب، دمشق جیسے علاقوں کو صلیبیوں سے آزاد کروایا اور عیسائی افواج کو کئی بار عبرتناک شکست دی۔ ان کی عسکری کامیابیوں کی وجہ سے اسلامی ریاست کو ایک نئی طاقت ملی۔ سلطان نور الدین زنگی کا ایک بہت مشہور واقعہ، سلطان نور الدین زنگی کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال تھا۔
ایک رات سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا 2 اجنبی لوگ سفید لباس پہنے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب کھڑے ہیں۔ ان کے ارادے خطرناک محسوس ہو رہے ہیں۔ وہ جگہ کوئی عام زمین نہ تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر تھا۔ سلطان پریشان ہو گئے، آنکھ کھلی، وضو کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اگلی رات پھر وہی خواب دیکھا، تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا۔ اب سلطان نے فوراً فیصلہ کیا، یہ خواب محض اتفاق نہیں، یہ اشارہ ہے۔ سلطان نے مدینہ منورہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ نہ کوئی شاہی جھنڈا، نہ لشکر، صرف چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ خاموشی سے مدینہ پہنچے۔ شہر والوں کو بتایا کہ وہ صرف زیارت کے لیے آئے ہیں۔ مدینہ میں داخل ہوئے، انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قیام کیا، لوگوں سے ملاقاتیں شروع کی۔ پھر وہی چالاکی جو خواب میں دیکھی تھی اب حقیقت میں سامنے آنے لگی۔ سلطان نے اہل مدینہ کو جمع کیا، سب کو کھانے پر بلایا، سب کو الگ الگ بلا کر چہرے دیکھے۔ آخر کار 2 افراد سامنے آئے جن کا چہرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا خواب میں دیکھا تھا۔ سب کو یقین تھا کہ وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ سلطان نے خود اس کے گھر کی تلاشی لی، فرش کے نیچے سے سرنگ نکل آئی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں نصرانی عیسائی تھے جو خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے تھے۔ ان کا مقصد اسلام کو کمزور کرنا تھا۔ سلطان نے انہیں فوراً گرفتار کیا، ان سے جرم کا اعتراف کروایا۔ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے روضہ اطہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک شیشے کی دیوار بنوائی تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک کوشش نہ کر سکے۔ یہ دیوار آج بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ایک بادشاہ جو اپنے محل، سلطنت اور جنگی معاملات چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مدینہ چلا گیا۔ یہ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کہانی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنی تمام زندگی صلیبیوں کے خلاف جہاد میں گزاری۔ وہ ہر مارکے میں یہی دعا کرتے، یا اللہ میں اگر تیرے دین کا مددگار نہ رہوں تو مجھے زمین سے اٹھا لے۔ انہوں نے شام، حلب، کئی علاقے آزاد کروائے اور ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم کی۔ ان کا خواب تھا کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا جائے، اور یہ خواب ان کے بعد صلاح الدین ایوبی نے پورا کیا۔ ایک مرتبہ ایک عام شہری نے شکایت کی کہ دربار کے ایک افسر نے اس پر ظلم کیا ہے۔ نور الدین زنگی نے فوراً اس افسر کو بلایا، دونوں کے درمیان مقدمہ سنا اور بغیر کسی رعایت کے انصاف کیا۔ سلطان نے کہا، اگر سلطان بھی ظلم کرے تو عدالت میں کھڑا ہوگا، یہی خلافت راشدہ کا اصول ہے۔ یہ واقعہ عدل اسلامی کا عملی نمونہ تھا۔ نور الدین زنگی نے ہمیشہ یہ خواہش کی تھی کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا جائے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے زیر نگرانی تربیت دی، جہاد کا جذبہ دیا اور ان کی شخصیت کو اسلامی بہادر سپہ سالار بنایا۔ یہی تربیت آگے چل کر فتح بیت المقدس کا سبب بنی۔ سلطان نور الدین زنگی نے دمشق میں سب سے پہلے سرکاری ہسپتال کا قیام کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے دمشق میں دنیا کے ابتدائی اسلامی ہسپتال کی بنیاد رکھی، جہاں امیر، غریب، مسلم، غیر مسلم سب کا یکساں مفت علاج ہوتا ہے۔ یہ ہسپتال نہ صرف علاج بلکہ طب کی تعلیم کا مرکز بھی بن گیا، جس میں ہزاروں مریض روزانہ آتے اور صحت یاب ہوتے۔ سلطان نور الدین زنگی ہر جمعہ کی رات ایک معمولی لباس پہن کر خود بازاروں میں نکلتے، لوگوں کے حالات سنتے، گمنامی میں غریبوں کی مدد کرتے اور کبھی اپنے غلام سے پوچھتے، کیا میری حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں؟ ان کے بقول سب سے بڑا جہاد انسان کا اپنا نفس ہے، اور یہ واقعہ خلیفہ کا تقوی اور عاجزی دکھاتا ہے، جو آج کے حکمرانوں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے وقت ان کے سرہانے قرآن کھلا ہوا تھا۔ ان کا جنازہ لاکھوں لوگوں نے پڑھا۔ انہیں دمشق میں دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کا مزار مسلمانوں کے لیے یادگار وفا اور غیرت ہے۔
ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے اگر حکمران نیک ہو تو پوری امت خیر میں رہتی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات 17 مئی 1174 میں ہوئی۔ ان کی وفات پر ہر مسلمان کی آنکھ اشکبار ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے آج زمین عدل و انصاف سے محروم ہو گئی۔ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی ذاتی دولت نہیں چھوڑی، ان کی پوری زندگی اللہ اور اس کے دین کے لیے وقف رہی۔ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ حکمرانی عدل اور انصاف سے ہوتی ہے، ظلم سے نہیں۔ دین کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ اللہ کی راہ میں خلوص سے کی گئی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ عدل کے بغیر حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ ایمان، اخلاص اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب تک حکمران بیدار، دیندار اور غیرت مند نہ ہوں، امت کبھی سربلند نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔